کام کیا ہے۔ 1803 سے لے کر 1947 تک اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کہتی ہے، یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا۔ حقیقت کوئی 45 لڑتا لڑکوں سے ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ سمبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا، اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں، اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا حق ہے، اور اس کے بعد جہاد کر گئے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا، جو آخری کتابوں میں موجود ہے، وہ ملک کی آزادی نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کرو۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس سے۔ موجود ہے ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار
ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تم اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطۂ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطۂ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطۂ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہیں قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں، کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا عبدالرحمن سبحانی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے 10 ملک کی تقسیم پر، تم نے دیے ہیں، ہم نے جوتے کھانے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جوتوں کے ہاتھ ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں، کیا ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے؟ یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہے، مفتی کفایت اللہ کی دی ہوئی دفعات ہے۔ جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے
کوئی اکثریت کا فرض سمجھتا ہے. یہ جو علماء کی تاریخ ہے، ہم اپنے مذہبی اعتراض سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے. اس دستور ہے. میرے پاس واسطہ نہیں ہے، میں یہ وہ کام نہیں کرتا. جب مجھے فرصت ملتی ہے تو میں دیکھتا ہوں گھر پر پڑھ سکتا ہوں. مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقت ہندوستان کے دستور کے اندر وقت کوئی چیز نہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان میں سب وزیر اعظم یہ بات کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وقت قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا دین ہے. وقت کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 2526 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے. کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکات کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں، اسے ہر چیز کو مٹا دیا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے. مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آئے. وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے. ایک دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہی تو اسلام کی بنیادیں ہیں. سمجھو، قرآن کی آیت ہے، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے. بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں. اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے. یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے. جس مال سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اسلام ایسا نہیں ہے. جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے قائل ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کی راہ میں ڈالتے رہو. یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ حدیث موجود ہے. مذہب اور کسی کا نام ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا
مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت کے اندر وقت کا ذکر دستور کے اندر. ارے بابا دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنا چاہیے. آزادی یہ ہمارا مذہب ہے, وقت ہمارا مذہب ہے. اللہ نے فرمایا, رسول اللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله, جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا نماز پڑھنے کا, نماز پڑھ سکتا ہے, مگر فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کرتے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے. مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا, یہ اللہ کے لیے وقف ہے, 100 سال 200 سال 1000 سال, اگر کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا, وہ مر گیا 100 سال پہلے, اس نے بنوایا تھا کنواں. اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے. یہ قرآن حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے, ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر, کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم, اور ایسی چیز بول رہا ہے اس کے نسل کہنے پر ہم اس کے مخالف. ہم کہتے ہیں پڑھو, خود نہیں پڑھتے, پڑھے لوگوں کو بلاؤ, ان سے پوچھو دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, ہم بتائیں. ہمارا مذہب ہے, ہم ہمیشہ سے ملک میں رہ کے آئے ہیں. اگر ہندو کی ذات برہمن ہے, جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے. اگر ہندو تیاگی ہے, مسلمان بھی تیاگی ہے. اگر ہندو راجپوت ہے, مسلمان بھی راجپوت ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں. جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے, جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا, جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا, جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا. لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں, ایک ٹھگنا ہے, ایک لمبا ہے, ایک کالا ہے, ایک گورا ہے, یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے, لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں. ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے, لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا. ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سب ہے نہ پیر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا, نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا. لیکن میں کہتا
ایسی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہنی چاہیے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے، اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر اس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو۔ آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں ہے، ہمیشہ گھس بیٹھیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے، جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسان ہیں۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان ہو، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو ایک مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو پھونک دیا۔ الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں تھی گئی۔ مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے پھونک دیا۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی ہوتا تھا۔ دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسان کی ہیں سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا، انگریزی کی زبان کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان کو بھائی ہو رہے تھے، بھاگ گئے پاکستان کے لوگ بھاگ گئے ادھر۔ اب کیسے کہا ہے کہ ہندوستانی پاکستانی اور کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ میں قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستان میں آسان۔ 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسام ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسان نہیں ہے۔ یہ قانون بنا دیا، قانون بنا دیا۔ اب یہ حد سے نیچے منسٹر صاحب کے نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، پیاس لگا دیجئے نہیں بھائی کو، سارے ملک کا دستور دیکھو، بھائی چھوٹا سکھ رہا ہے۔
ارے بابا کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہے، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی وہ تقریر وہاں کرتے تھے، پر 71 نہیں 51 71 نہیں 51، اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان گزر جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کرنا تھا۔ جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق ہے، اور اسے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے صحیح کا کل ہی رہے گا، تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر ہوئی تھی۔ اللہ نے جان نکالا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا ایک کام ہے، ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسان کی ضرورت ہے۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلانی ہے، باپ اس کا فلانے ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے، اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ۔ وہاں ابرستان کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی مانا نہیں جاتا۔ تنہا جمعیت علماء کی ہم گئے سپریم کورٹ میں، اور وہ بڑے سربراہ کی جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لگا، اور اتفاق سے جو چیز جس تھا وہ بھی آسان نہیں کرتا سپریم کورٹ کا۔ مجھے بہت خطرہ ہے ان کا ہوگا کیا؟ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگاؤ 1.5 کروڑ میں کہاں جا کے نہیں پاتے؟ یا کوئی مکان خرید سکتے ہیں، نہ جائیداد خرید سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق دے دیا۔ اس لیے جمعیت علماء ہندو مسلم کی بات نہیں کرتی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جمعیت علماء جمعیت علماء کا ایک کردار ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریک آئی، ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہیں، لیکن 95% مسلمان کے گھر گرا جا رہے ہیں۔ سارے ہندوستان میں جمعیت علماء سپریم کورٹ میں گئی، اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی، تحریک چلتی رہی، ہم نے یہ بات کہی کہ کیسے ہو سکتا ہے جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے،
گرا کہ وہ ماں باپ کہاں جائیں گے؟ وہ ہے اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ بھئی آپ اس کو پکڑ کرتے یہ نہیں جانیے، یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے آپ اس کے گھر میں پیسے گرا سکتے ہیں، مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب قول مائی کا نام ہے میرا کرتا توڑ کے تو دکھائے۔ یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ وکیل جو سپریم کورٹ پہ لڑ رہے تھے مدرسوں میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مدارس سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے، ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی اہل حدیث ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جماعت اسلامی، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے۔ اگر ظلم تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ سیلاب آیا کیرلا کے اندر ہم پہنچے، ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مکانات کی تعمیر کرائی، مکانات کو بنوایا۔ مسلمانوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، عیسائیوں کے مکانات میں جاؤ نہیں رکھتے گا۔ بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی گر گئے، ہم نے وہاں کیمپ لگائے، ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے۔ کوئی تمیز نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان، جو مصیبت کا شکار ہے آئے ہمارے مسلمان کے اوپر کرتا ہے، یہ ہمارا شکار ہے۔ میرے بھائی ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مجھے آج حیرت ہوتی ہے، وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جسے پڑھ لکھ کر کے نہیں خواہ ہوتی ہے۔ چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا، میں نہیں سنتا ہوں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے کی، میں کہاں سے سنوں گا؟ جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئی مجھے حیرت ہوئی، مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھے جو زخم خوردہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا کرتی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ سب لوگ اس ملک کے رہنے والے ہیں، جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے۔ دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی
साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखना चाहिए और जो ताकतें मुल्क के अंदर नफरत को पैदा कर रही हैं, मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इस नफरत की सियासत को मुल्क की तबाही का सबब बनता है। जब ये उलमा की ये तहरीक है, हम इसीलिए आपके पास आए। हम वक्फ बिल को एक मजहबी मसला समझते हैं। आप इस बात को समझिए, लोग नहीं कहते, मैं तो सब बात कह देता हूं। आपके इस सूबे की हुकूमत वो बैसाखी है जिसके ऊपर मक्के की हुकूमत टिकी। ये भी इसके अंदर शरीक है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फैसला है, हमारा मजहब है। अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करें कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आप जब ये मेरे भाई, तीसरा मसला मदरसों का मसला है। मदरसे दो तरह के हैं। एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से इमदाद देते हैं, एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं देते। हम पहले से कहते थे, लोगों से बुलाते थे कि पैसा मत दो। ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट दे और उनसे लेना, ये नहीं हो सकता। आज से 15 साल पहले दिल्ली एयरलाइन बिहार के लोग गवर्नमेंट में ये भी है और वो ये ठीक है, मदरसे वालों को हम पैसा देंगे। सबने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे जाना चाहिए, दिमाग में चला गया वहाँ। उन्होंने मुझे स्टेशन पर बैठे हुए थे, अर्जुन सिंह भी थे और दूसरे लोग थे वहाँ। तकरीर करने वालों ने तकरीर की मदरसों के खिलाफ। मैं खामोश बैठा रहा। उसके बाद मैं मुझको कहा कि आप बोले। मैं बोले, मैंने उनसे कहा कि आप नहीं जानते कि मदरसों का किरदार क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जब 1857 के अंदर लोगों का कत्ले आम हो गया तो अब मुल्क की आजादी के लिए जिहाद करने वाले मुजाहिदीन खत्म हो गए। जिन लोगों ने जिहाद किया था वो जेल में पकड़े गए। जब आम मुआफी का ऐलान हुआ तो उलमा निकले और सर जोड़ कर बैठे। 57 में जिहाद हुआ था। ठीक 9 साल के बाद 1866 में दारुल उलूम की बुनियाद रखी। क्यों? अब मुजाहिद जिंदा नहीं रहे। दारुल उलूम में जंग आजादी के लिए मुजाहिदीन की फैक्ट्री बनानी थी। वो जहां दुनिया में जाइए, न्यूयॉर्क में चले जाइए,
یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد ہیں، انہوں نے مدرسے بنانے ہیں۔ یہ مدرسے در حقیقت ملک کے آزادی کی ضمانت ہے۔ ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہی کے پیدا ہوئے جنہوں نے 4 سال مائکہ میں کیا۔ مولانا مدنی یہی کے پیدا ہوئے جنہوں نے 9 سال انگریزی کے کیا، اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے سامنے۔ یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہاں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دیں گے اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل کریں۔ آواز آئی ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن میں 3 سال باقی ہیں، کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تو آپ کو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے، اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسوں کو نہیں دے گا۔ میری آپ سے اتنا سارا نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اسکول بنانے ہیں، آپ مجھے دیجیے، آپ کا 50 اسکول پہلے میں 50 لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسے کو ختم کر کے اس کے اندر اسکول کا نصاب بن جائے، یا یہ مدرسے آپ سے پیسہ لے کر چلے جمعی کرنا شروع ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں، میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں، چاہے چھپر جوڑ کر کے بنائیں، اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں کرتا۔ اچھا میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا، صدیقی صاحب جن کو گورنمنٹ نے بنایا تھا اسکولوں کو اقلیت کے کردار دینے کے لیے وہ بھی سسٹم آپ کو بلانے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے میرے بعد، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے اکثر کے بعد مجھے بلا لیا، کچھ وقفے کے بعد بلاتے انہوں نے تقریر، اور جیسے انہوں نے کہا میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، آپ جو فرمائیں گے میں اسے قبول کروں گا، میں کوئی اس کی تردید نہیں کرتا۔ انہیں آپ فرمائیے جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کا کردار کمزور ہے، وہ تو مجموعے کو صبح کھڑے ہو گئے، خبیث ہے، اتار دو، پھینک دو، نکال دو۔ جب آگ لگنے لگی تو میں نے صدیقی صاحب کا صدیقی صاحب میں سے جا رہا ہوں، صدیقی صاحب نے مجھے پکڑے ہوئے خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مجمع ہمارے کام میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان لوگوں کو کیا بات ہے، کیوں آپ ایک بات ہے آپ کے مسئلے کے مطابق ہے، آپ قبول کیجیے، نمبر 3 کے مطابق ہے، آپ نہ قبول لیجیے، اس اجلاس کے اندر یہاں کوئی لوگ چاہتے ہیں، خیر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ جب ہو گیا تو میں اس کے بعد گیا، کانگریس گورنمنٹ کی جو بالکل آخری شخصیت تھی انہوں نے کہا کہ بھائی سونیا جی صدر تھی، ان کا کہ آپ نے کیا کر دیا، میں پہلے بتا کرتی تھی کہ اس مسئلے کو میں بند کر دیا اس کو، جو مدرسہ بن گیا۔ آج بھی یہی مصیبت تھی، ان مدرسوں کے خلاف ابتدا میں جو امداد نہیں لیتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا، اس لیے جب تمہارا کھایا نہیں ہے تو تم ہم سے پوچھ کیوں سکتے؟ جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے جا کے کھاؤ،
انہوں نے کھایا ہے تو ان کے حلق سے نکالو. ہم نے تو کبھی تجھے تو نہیں دی ہے. دارالعلوم دیوبند کو 56 کے اندر 1956 میں جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ دیوبند آئے تھے. انہوں نے دیوبند حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کا وعدہ کیا. جب وہ چلے گئے شکریہ ادا کیا ان کا بات. جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کی کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں دی جائے گی. اس لیے ہم آپ کو شکریہ آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئی انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا. جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی، دارالعلوم نے بند کر دیا اس کو. یہ بات ہم نے کہی کہ اللہ بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی ہم کھیلتے ہیں. انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری مذہبی اداروں پر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے چین سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ ملک خوش رہنے کا ہمیں حق دیتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب ہیں. میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے. دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے. جب میں نے اگلے ہی بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا بیت المقدس اسرائیل سے باہر، فلسطین آزاد. اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا. یہی نہیں، 4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر اور غلام کی جو پہاڑی تھی ان کو. جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ غلام کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں. اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے. اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد. جماعت کبھی یہ بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا
नजरिए को लेकर उठे, इसका मतलब ये है कि कुछ जानते दूसरे नहीं है। कैसे कहेंगे और उनको देखना चाहिए, अगर खुद नहीं पढ़ते पढ़े हुए लोगों से वो बताते हैं आपको कि हो क्या रहा है। मेरे भाई, मैं ये बात कहता हूँ कि जमीयत उलमा की एक तारीख है, और जमीयत उलमा किस चीज़ के ऊपर है। हमारा इस वक्त का मसला सिर्फ एक ही मसला नहीं, बहुत मसला है, लेकिन बहुत दिल का मसला नहीं। इसको जानते कि हमारा मजहब, हम ये कहते हैं बिहार की गवर्नमेंट को भी, आंध्रा गवर्नमेंट को भी अगर वो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान के पेट के अंदर छुरा हो गए और मुसलमान के मजहब को आग लगाना चाहते हैं। मुसलमान को सोच लेना चाहिए कि वो क्या करेगा और मुस्तक़बिल के अंदर उसे इस जंजाल को किस तरह निपटाना है। हम एक बात कह रहे हैं और हमें ये कहने का हक है, इसलिए दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर ने हमें मजहबी आदत दी है। आप वक्त को मजहब नहीं समझते, लेकिन इसलिए नहीं समझते कि ना आप कुरान को जानते हैं, ना आप हदीस को जानते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक बार वक्त करने की नबी करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत है, जो खैबर में था। आपने फरमाया मेरी राय है कि तुम बाप को वक्त मत करो, बल्कि बाप के की खजूरों को फलाह और तहकीम के लिए, इसलिए कि बाप तुम्हारा रहेगा, बाप इसका मोहताज है कि तुम उसकी देखभाल करो, वक्त कर दोगे कोई देखभाल नहीं करेगा। बाप तुम्हारा है, तुम उसकी देखभाल करो, जो फल उसके ऊपर आएगा वो उन्होंने देखा दिया। मेरे भाई वक्त 1400 साल से अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रसूलुल्लाह ने हदीस के अंदर फरमाया है, और उनके हदीस से नहीं है, वरना तो बेगुनाह औकात हैं। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर वक्त आप तो उसके अंदर वक्त देते हैं। आप ये कहेंगे दस्तूर में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं मानते कि मुसलमान को आज़ादी है अपने मजहब की। आप ये नहीं जानते एक एक मजहब की जुज़ियात को दस्तूर के अंदर जमा करना मुमकिन नहीं है। मजहब इस्लाम तो आदमी के पैदा होने से पहले मौत के बाद तक कब्र के अंदर जो सूरत हाल होती है, इस्लाम सबको अपने इरादे में लिया है। आपके रसूल ने कितनी गुंजाइश ये बात कह दिया कि हमें अपने मजहब पर चलने और अपनाने कहा है, इसे जिंदा रहने कहा है। हम ये बात कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसके अंदर मेरे भाई, मैंने ये बात कही और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे कोई बात कहनी चाहिए। इसलिए मैं आप हज़रात से ये तशरीफ़ आवरी शुक्रिया